بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 سے لے کر کے 33 تک۔ اس سے پہلے آیت نمبر 1 سے 26 تک کا درس گزر چکا ہے۔ میری اس سے پہلی ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آسان ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مختصر تشریح۔ تو آیت نمبر 27 ہے جی، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ اَأَنتُم، یہاں سب سے پہلے شروع میں حمزہ ہے اور یہ حمزہ استفہام کا کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ استفہام کا مطلب کیا کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اَأَنتُم، انتم یہ ضمیر ہے مخاطب جمع کی۔ اَأَنتُم، کیا تم لوگ، حمزہ کا معنی کیا، انتم تم لوگ۔ اشدو، اشدو کا مطلب بہت زیادہ سخت ہے۔ خلقاً پیدا کرنا، یعنی کیا تم لوگوں کا پیدا کرنا بہت زیادہ سخت ہے۔ ام کا معنی ہوتا ہے یا۔ السماء، آسمان کا، بناہا اس کا بنانا، السماء بناہا آسمان کا بنانا، یعنی تم لوگوں کا پیدا کرنا بہت سخت ہے یا آسمان کا بنانا۔ رفع سمکہا فسواہا، رفع، رفع کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنا، اور سمکہا، سمکہا کا مطلب اس کا موٹاپا، اس کا گھیراؤ، اور فسواہا پھر اس کو سیدھا کیا۔ رفع کا مطلب بلند کیا، سم کہا اس کے موٹاپے کو، اس کے بوجھ کو، فسواہا پھر اس کو صحیح کیا، درست کیا۔ اللہ اکبر۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، وَأَغْطَشَ اور تاریک کر دیا، لَيْلَهَا اس کی رات کو، لیل کہتے ہیں رات کو، وَأَخْرَجَ اور نکالا، ضحاها اس کی روشنی کو، ضحا کہتے ہیں صبح کے چاندنے کو، صبح کی روشنی کو، یعنی اس سے پھر دن کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَالْأَرْضَ اور زمین، بعد ذَلِكَ اس کے بعد، دَحَاهَا اس کو پھیلا دیا، پھر اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اخرج منہا، اخرج نکالا، منہا اس سے، ماءہا اس کا پانی، یعنی زمین سے زمین کا پانی نکالا۔ ومرعاہا، مرعا کہتے ہیں چارے کو، پھر اس سے چارہ نکالا۔ والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا اس پر گاڑ دیا، جما دیا، مضبوط کر دیا۔ متاعا لکم، متاعن سامان ہے، لکم تمہارے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے جانوروں چوپاؤں کے لیے۔ یہ سب سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ ہے جی اس کا سلیس آسان ترجمہ۔ اب یہ جو پہلی 5 آیات ہیں، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم زیادہ، تمہارا پیدا کرنا سخت ہے یا آسمانوں کا پیدا کرنا سخت ہے۔ اور دوسرا کہا رفع سمکہا فسواہا، آسمانوں کو صرف پیدا بنایا نہیں بلکہ اس کو بلند کیا، پھر اس کو درست کیا، یعنی آسمان ایسا درست کیا کہ جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نظر نہیں آتا، جیسا کہ سورہ نبا میں کہا گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا حل تری من فطور، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تم بار بار نظر اٹھا کر کے دیکھو، آسمانوں میں تمہیں کسی قسم کا کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اب یعنی آسمان دنیا کی جو تبدیلیاں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، یعنی ایک سب سے بڑی تبدیلی یہ کہ رات چھا جاتی ہے، اغطش لیلہا واخرج ضحاہا،
پھر اس رات کی تاریکی میں سے صبح کا چاندنا اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، وہ اخرج ضحاہا، پھر اس کے ساتھ زمین کا ذکر، والارض بعد ذلک دحاہا، زمین کو بچھایا ہے۔ یہ بہت بڑے انقلابات کا ذکر ہے، آسمان کا پیدا کرنا، آسمان کے پورے نظام کا بنانا۔ آسمان کو صرف پیدا بنایا نہیں بلکہ آسمان کے نظام کو بھی بنایا، سورج چاند ستارے، سورج آتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، چاند ستارے آتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس کو پورا ذکر کیا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، پھر پوری زمین کے نظام کو ذکر کیا ہے، زمین کو پھیلایا بچھایا، پھر زمین میں سے پانی نکالا، چارہ نکالا اور پھل فروٹ نکالے، جس کا دوسری جگہ پہ ذکر ہے۔ تو یہ ایک پورا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا جو سسٹم بنایا ہے، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، یہ اللہ تعالیٰ سوالیہ نشان دے رہے ہیں ان کی اس سوچ پر، ان کی اس کانسیپٹ پر اور ان کے اس نظریے پر۔ ان کا جو نظریہ تھا کہ جی ہم ہڈیاں جو گل سڑ جائیں گی، جو چور چور ہو جائیں گی، اس کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہوں گے، یہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر ان کو اشکالات تھا، تردد تھا، ڈاؤٹ تھا۔ تو ان کی اس بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دلیل دی ہے کہ میں وہ رب ہوں کہ جس نے آسمان کو بنا کے آسمان کے سارے نظام کو بنایا، زمین کو بنا کر زمین کے سارے سسٹم کو بنا دیا۔ تو پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو، پھر بھی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جی ہمارا پیدا کرنا بہت مشکل ہے، جبکہ نہ کوئی آسمان کا نقشہ تھا، نہ زمین کا نقشہ تھا، نہ چاند سورج ستاروں کا کوئی نقشہ تھا، نہ پہاڑوں کا کوئی نقشہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے بغیر کسی نقشے کے اپنی قدرت کاملہ سے سب کچھ بنایا، اور بنا کے پھر اس کے نظام کو بھی چلایا، اور نظام پورے کا پورا تم دیکھ رہے ہو کہ وہ تمہارے سامنے چل رہا ہے۔ تو پھر بھی تم یہ سوچتے ہو کہ یہ انسان جو بنا بنایا انسان ہے، اس دنیا سے رحلت کرے گا، یہ اس دنیا سے جا کر کے دوسری دنیا میں چلا جائے گا، تو کیا دوبارہ اس کو زندہ کرنا، دوبارہ اس کو اٹھانا کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے لیے نہ ان چیزوں کا بنانا مشکل ہے اور نہ ہی انسان کا پیدا کرنا مشکل ہے۔ جب اس کو پہلی دفعہ میں نے ماں کے پیٹ میں ایک پانی کے قطرے سے بنا دیا ہے، تو دوسری دفعہ پھر اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ در حقیقت بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بہت بڑے دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تاکہ منکرین آخرت ان باتوں کو سمجھ سکیں اور مومنین آخرت کا یقین دل میں بٹھا لیں، تاکہ گناہوں سے بچ سکیں اور نیکی کی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا